محبت کرتا ہوں، اگر زندہ ہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وہ وصیت کہ دامن تقویٰ ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مومن کو کبھی اپنا دشمن نہ سمجھیے، دشمن اگر ہے تو شیطان، وہ درمیان میں جھگڑے کر رہا ہے، وہ ڈالتا ہے الٹی سیدھی بات۔ مومن وہ ہے جو مومن کو بخش دے، مومن وہ ہے جو مومن کی خطائیں معاف کر دے اور کبھی بھی اسے ایسے شرمندہ نہ کرے کہ اسے پریشانی ہو، اس کے شیطان کو ذلیل کیجیے، اسے کہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اندر کیا بات، انجمنوں میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں کیا بتلا ہے؟ کیا یہ سونا نکلتا ہے؟ کیا مسجدوں میں کان ہے سونے کی؟ لیکن سارے جھگڑے یہیں سے شروع ہوں گے، انجمنوں سے، امام بارگاہوں سے، مسجدوں سے۔ ارے یہ تو جگہ کہاں ہے، یہاں سے جھگڑے کیوں؟ معلوم ہے کہ شیطان اپنے کام سے غافل نہیں ہے، ہم اپنے کام سے غافل ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ جب شیطان غافل نہیں ہے اپنے کام سے تو ہم بھی اپنے کام سے غافل نہ رہیں، اتنا استغفار پڑھیں، اتنا استغفار پڑھیں اور سوچیں کہ شاید بغل ہی میں شیطان بیٹھا ہوا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لہذا یہ تو دیکھیے، اگر زندگی ہے، زمانہ ہے، جھگڑے بھی ہوں گے، اختلاف بھی ہوں گے، لیکن مومن میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہو رہا ہے تو سمجھو شیطان کسی راستے سے داخل ہو جائے، وہ راستہ بند کیجئے جہاں سے شیطان داخل ہو۔ انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں 2.5-3 سال کے بعد آ کے میں نے دیکھا پیوں کی ہاتھ جو رکھا تھا اتنا چکنا، اور جب ہاتھ کتنا تھا کہ ہاتھ میرا خراب ہو جاتا تھا۔ آپ ہی نے تو کیا، میں نے کیا ہے، تو کیا آپ مبارکباد کے لائق نہیں؟ میں آپ کو سب کو، جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، جنہوں نے حصہ نہیں لیا انہیں پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تو ان کی اپنی مجبوری ہے کہ انہیں حصہ لیا، کون نہیں چاہتا کہ مجھے ثواب ملے؟ ناداری تھی، نہ سمجھی تھی، شیطان کا ورقہ کیا تھا، لیکن کیا تو آپ نے۔ نام تھوڑی میں لکھوں گا فلاں نے کیا، رونی والوں نے کیا۔ تو یہ دیکھ کر کے میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ اب ادھر بھی پتھر ڈلے گا۔ انشاءاللہ مجھے بنا کے دیجیے اس کا اسٹیمیٹ، آپ سے بھی لوں گا، گھر بھی جانا پڑے گا، نو پرابلم، وقت دوں گا۔ شیطان کا کام ہے وہ روکے گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کریں گے۔ جب شیطان باز نہیں آتا اپنا کام کیے تو ہم کیوں باز آئے اپنا کام؟ البتہ وہ بات رہ گئی جہاں تک چیخ رہے تھے جب وہ ان کا مرکز ڈھایا جا رہا تھا، تو جب ان کا بڑا شیطان آیا، وہ تو بچے تھے، شاگرد تھے، تو بڑے گرو جی نے یہ کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ ان کے ہاتھوں میں اگر شہنیما نہ دے دوں تو میرا نام شیطان نہ۔ تم مرکز کے لیے رو رہے تھے، ہر آدمی کے لیے کر رہا، مولوی تک نہیں باز آ رہا، دیکھو یہ بھی لیے کھڑا، یہ بھی باز نہیں آ رہا۔ مگر دوستو چاقو کا رکھنا گناہ نہیں ہے، چاقو کا استعمال غلط ہے، غلط۔ اگر چاقو کا استعمال پھل کے لیے ہے تو بہترین، اور چاقو کا اگر استعمال یہاں کے لیے نہ تو غلط، حرام ہونا، رکھنا بھی، دیکھنا بھی، پھر تو ہر ایک اعتبار سے غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اس سے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں تو بتائیں۔ اب یورپ نے جس نے ایجاد کیا اس نے تو پابندی لگا دی کہ پھر سے پہلے ہم دیں گے ہی نہیں، ورنہ ماں باپ کو اندر کر دیں گے۔ اب ہمارے یہاں تو بچہ چھوٹا بھی ہے، استعمال کر رہا، بہرحال اس سے بچائیے، یہ بھی شیطان کا ابا ہے اور اس میں بھی بہت کچھ بہکنے کی باتیں ہیں، ہمیں اس کا خیال کرنا، ہر ایک کو اپنا خیال کرتے ہوئے۔ بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کبھی بھی خسران کا سودا نہیں کرتا، ہمیشہ فائدے کی طرف جاتا ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ اسٹیمیٹ چاہیے مجھے اور آپ کا کام چاہیے، جو ایک اینٹ لینے کے لائق ہے اس کی ایک اینٹ بھی 1000 شکریہ کے ساتھ قبول کرے گا۔ کوئی اگر کوئی ایک پتھر دے گا تو وہ ایک پتھر نہ سمجھے، بلکہ اسے عزت کے ساتھ لیں گے۔
جب آپ اتنا کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تھا کچھ پلان ہمارا کچھ تھا، شیطان نے گڑبڑ دی اور وہ ختم ہو گیا. ادھر جگہ نہیں، کہاں بڑھائیں، کیسے کریں، یہ یوجنا میں ہے. اور یوجنا کا مطلب یہ 2.5 کا اگر بیاج لگے تو پتہ نہیں کتنا دینا پڑے، اور ویسے ہی اس نے وہ بڑھا دیے 12 لاکھ کر دیے. بتاؤ کہاں سے؟ لہذا جتنا ہے آپ اسی پہ اکتفا کیجیے. اپنے ہاتھوں سے بنائی جھوپڑی میں 2 گھنٹے آرام، 2 منٹ کے آرام کا آپ جو لطف حاصل کرتے ہیں وہ محل میں رہ کر کے وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو 2 گز کی جھوپڑی میں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی میں. لہذا ہم مردہ قوم تھوڑی ہیں. ہمارے آپ لوگوں کے سبھی کے گھروں پہ دیکھو، جہاں سے آپ گراؤنڈ کرتے ہیں کتنی بڑی عمارتیں کتنے آگے بنائی ہیں، اور اس سے پرانی 700 سال پرانی 850 سیسی کو ہم تو کم سے کم 850 سال پرانی عمارتیں ہیں، 800 سال پرانی عمارتیں ہیں. کس نے بنوائی ہیں؟ نشکاؤ صاحب عبداللہ سیستانی تو دینا ایک دن اجازت دینا ہی بند کر دی انہوں نے. مسجد امام بارگاہ کو کہ پہلے تم بناتے تھے جب کچھ نہ تھا، جب بناتے تھے، اب تو اللہ نے آپ کو نوازا، کیوں نہیں بنا؟ بنے گا، ہوگا. لیکن اب میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر یونٹی اب پہلے سے زیادہ ضروری ہے، اتحاد پہلے سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیے پتہ نہیں کہاں پہ جاری ہوگا، اور اگر کوئی موبائل تو اس میرے جملے کو بتا دیتی ہے. پوری دنیا صرف اور صرف آپ کے دشمن، خدا شاہد ہے. میں امام زمانہ کا قول پڑھتا ہوں، ان کی حدیث کو حدیث نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں توقیع، وقایت توقیع. امام زمانہ کرنا ہے. اگر ہماری نظر عنایت تم پر نہ ہو، اگر ہمارا رحم تم پر نہ ہو، اگر ہمارا کرم تم پر نہ ہو تو یہ کائنات میں لمحہ بھر زندہ نہ ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا بگاڑا ہے پوری دنیا کا؟ اب کیا بتلائیں؟ آپ کے مولا علی نہیں ایک ایک کو ایسی پٹخنیاں لگانا تھی، ایسی پٹخنیاں لگا. خود امام حسین کے بارے میں امام حسین نے مروان کو اٹھا کے پٹھا باقاعدہ. ایک دفعہ مدینے میں کہاں سے آ رہی ہے مجھے نہیں معلوم، آ رہی ہے تو میں کیوں روکوں؟ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ امام حسین علیہ السلام کا صبر سنا ہے، امام حسین کی شجاعت بھی تو سنی. اور شجاعت آپ کربلا میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے دیکھتے ہیں مروان ٹیڑھی گردن، بڑا نال آیا، حکم کا بیٹا ہے یہ، ترید رسول کا بیٹا ہے یہ. رسول اللہ نے اس کے باپ کو نکال دیا تھا مدینے سے، اسے بھی نکال دیا. حضرت عثمان غنی نے بیٹی دے دی اور بلا لیا. بہرحال مجھے اس طرف نہ لے جائیے، مجھے بات کہنے دیجئے. تو یہ ایک زمین کے ٹکڑے پر اپنا ناجائز جمانے لگا امام حسین کی. سیدنا امام حسین کی ہے نہیں، ہماری اتفاق سے امام بھی آگے. وہ پھر بکواس کر رہا. امام نے کہا کس کی ہے جگہ ہے؟ کہ میری ہے. کہ نہیں تمہاری نہیں ہماری ہے. 3 دفعہ ہو گیا. امام نے ایک مرتبہ چادر ڈالی جو آپ کے آواز سے ڈالی گلے میں، ڈالی کر گلے میں چھٹکا دیا اور جھٹکا دے کر فوراً گرا کے سینے پہ چڑھ گئے اور رکھ دیا. اپنا کلیجے کس کی ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ کہنا هذا الارض للحسین ابن علی علیہ السلام. یہ تو حسین کی جگہ ہے، علی کے بیٹے حسین کی جگہ ہے. 3 دفعہ کہا گیا. جب کہہ دیا نا کہنے ہیں لوگوں کس کی ہے؟ کہ سیدنا امام سے بھی تو آپ کی ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اب جب اس نے اقرار کر لیا ہے تو اب ہم نے اسی کو بخش دیا. جو آپ دیکھتے ہیں نا سادات نمبروں کو اتنا دے دیا اتنا دے دیا، یہ وہاں سے ذرا سی وہاں سے آ رہے ہیں.
کسی بھی خاندان کے جینس نہیں بدلا کرتے. دیکھی امام نے کہا اچھا اب جب تم نے اقرار کر لیا تو ہم نے تجھے دیا. تو سیدنا امام حسین دنیا کیوں دشمن ہے آپ کی؟ دشمن اس لیے ہے خیبر میں مولا علی نے 40 دن تک تو سب لڑتے رہے. کوئی مرحب سے ڈر جائے, کوئی حارث سے ڈر جائے, کوئی یوں گھر سے اگر اندر نہیں ہوتا تو چھپ کے دیکھ لیا تو یہ نیچے ہو کے واپس آ جاتے کہ اندر کی نظر میں نہ آ جائیں, کبھی حساب چکا دے کہیں راستے میں. 40 دن علی نے جا کے فتح کیا. وہ آپ کو معلوم ہے خیبر نہیں پانا چاہ رہا کیونکہ باپ کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے. لہذا مولا کائنات نے کیا کیا, 7 قلعے فتح کیے. کتنے؟ 7. مرحب کو بھی مارا, اندر کو بھی مارا, حارث کو بھی مارا. یہ سارے کے سارے یہودیوں کے بہت بڑے بہادر تھے. اور 7 قلعے اس وجہ سے آج امریکہ ہے نا, اس وقت کا امریکہ خیبر تھا. یہاں یہودیوں کا پورا علیحدہ قلعہ تھا اور سب ان کا علیحدہ رہتا تھا. یاد دیتے تھے اور ساری خرافات ان کے یہاں ہوتی تھی. تو دشمنی علی والوں سے اس لیے ہے, علی والوں سے اس لیے ہے, علی کے آل و اولاد سے اس لیے دشمنی ہے کہ خیبر میں بھی مارا ان کے باپ نے, اب ان کے اولاد ہمیں اپنا رہی ہے. کیا کریں گے, یہ تو رونا تو پڑے گا انہیں. لہٰذا آج یونٹی کی بہت ضرورت ہے, ورنہ کیا مسئلہ دیا جائے گا. اگر آپ اپنے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو نہ جانے کیا کیا چیزیں رائج کر کے, کیا کیا چیزیں بیان کر کے ہمیں مسئلہ دیا جائے گا. ہمیں اس کی ضرورت ہے. شیطان بہرحال اپنا کام کرتا ہے لیکن ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے. جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھائی ہیں, ان میں اگر ہدایت کی تو ہدایت کی صلاحیت پروردگار انہیں ہدایت کرنا, اور اگر ہدایت کی صلاحیت نہیں ہے تب بھی تجھ سے گزارش ہے کہ انہیں ہدایت کرنا. تو بہتر جانتا ہے, ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم نے 2 لفظیں پڑھ لی, ہم کسی کو کافر نہیں ٹھہرا سکتے, ہم کسی کو غیر مومن نہیں کہہ سکتے, بلکہ ہمیں چاہیے جتنا زیادہ پڑھیں اتنا ہی ہمارے یہاں ہمارے اندر برداشت بھی ہے. اور برداشت وہی کرتا ہے طاقتور برداشت کرتا ہے. مثلا دلیل دے دیں ہم, آپ کے ہاتھ میں چیوٹی ہے, جب جائیں گے چیوٹی سے مسل دیں, ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں, جہاں اس نے کاٹا تیز لگ گیا. کیوں؟ طاقتور کو برداشت ہوتی ہے, آپ طاقتور ہیں اس سے برداشت کر رہے ہیں, اور جو طاقتور نہیں ہوتا ہے اس کو برداشت نہیں. وہ چاہتا بس یہ موقع مل گیا مل گیا. لہٰذا یہ ساری کچھ نصیحتیں کچھ میری آپ کو اگر بری لگ رہی ہوں تو مجھے یہیں کہہ کے جائیے گا. بظاہر میرا کام تو یہ ہے کہ بتاؤں, یہ عمل کروں, آپ کو یہ عمل کراؤں. آئیے ہم مل جل کر ان ذوات مقدسہ پر درود و سلام بھیجیں جنہیں قطعاً درود و سلام کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ درود و سلام ہمارے لیے ایک سے ڈپوزٹ ہو جاتا ہے. میری مراد سرکار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.